السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم نے ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جی اے ڈی ایچ ڈی۔ اے ڈی ایچ ڈی ایک ایسی شکایت ہے جو بچوں کو عمر کی تفریق کے بغیر کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے۔ بعض بچوں کو بہت بچپن سے یہ شکایت ہوتی ہے، والدین اسے نوٹ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں نا کہ ٹک کر نہیں بیٹھتے، ہر وقت نچلے پھرتے ہیں اور کسی کام کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ ایسے بچے عموماً دکھنے میں بہت شرارتی اور بہت تیز لگتے ہیں، لیکن ان کا جو ذہنی سیکھنے کا اور سیکھنے کے بعد جو ایک ذہنی معیار بنتا ہے، ان کی جو ذہن کی انٹلیکچولیٹی جو ہوتی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہوتی جو کہ ایک عام بچے کی ہوتی ہے، جو کنسنٹریشن کے ساتھ دھیرے دھیرے چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے ساتھ قرآن میں محترم رانا سعید خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی ناظرین کو ہم نے بتایا ہے کہ ہم اے ڈی ایچ ڈی کے متعلق بات کریں گے، تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس بارے میں سوال آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑے ہی بعض مریضوں کو ان کی پریشانی کی مناسبت سے انہوں نے کچھ اور بھی پروگرام کرنے کے لیے کہے ہیں، جس میں خاص طور پر جو امپورٹینس وغیرہ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے گفتگو کرنے کے لیے، تو ہم انہیں بتاتے جائیں کہ انشاءاللہ آنے والے چند پروگرامز کے اندر ایک پروگرام ہم اس بارے میں بھی بہت جلد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی کی جانب، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو اور ہمارا بھی۔ ہم یہ خدمت خلق کا پروگرام لے کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کے پاس آئیں تاکہ خدمت خلق ہم کر سکیں، اور اسی خدمت خلق کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ ہمارا مقصد صرف خدمت خلق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی مالی منفعت کے لیے میں یہاں نہیں آتا، میں صرف خدمت خلق کے لیے آتا ہوں۔ میں مشکور ہوں اپنے یہ وی او جی والوں کا کہ مجھے یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کے کام اور اموال میں برکت دے۔ تو یہ اپنا وقت نکال کے مجھے کچھ خدمت کے لیے بلاتے ہیں اور مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ ہم نے کچھ مختلف ٹاپکس پہ بات کی ہے، اور میں احباب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے میرے پروگرام کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے فضل فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ ہی کے لیے دعا ہے، آپ نے سنا پروگرام، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے سنا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید کسی اور کو ضرورت ہو، تو آپ اس کو خدمت دین سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو پھیلائیں۔ خدمت خلق ہی خدمت دین ہے۔ تو اسی سلسلے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام فقط خدمت خلق ہے۔ دیکھیں جی، اے ڈی ایچ ڈی کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری شکایات آتی ہیں مجھے بچوں کے بارے میں، لیکن ان میں سے اکثر ایسی شکایات ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اے ڈی ایچ ڈی ایکچولی یہ ہائپر ایکٹیو بچہ اگر کوئی ہو تو اس کو یہ ڈاکٹر صاحبان فوراً کہہ دیتے ہیں اس کو آٹزم ہے، اس کو اے ڈی ایچ ڈی ہے۔ مائیں جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ یہ نام سن کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر نے تشخیص کر دی اے ڈی ایچ ڈی ہے، اللہ جانے یہ کیا بیماری ہے، یہ کب ٹھیک ہوگی، کیسے ٹھیک ہوگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، اے ڈی ایچ ڈی کے میں نے بے شمار بچے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، اور جو آج خدا کے فضل سے بہت اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہائپر ایکٹیو ہونا ایک اچھی بات ہے بچے کے لیے کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہے، وہ سست نہیں ہے، وہ ڈل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہائپر ایکٹیو اگر بچہ آپ کا ہے، اس کی تربیت کا معاملہ ہے، فیملی تربیت کا فقدان ہے اس میں،
باقی دماغی طور یہ کوئی مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے. ADHD ہرگز مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے. آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے، ایکٹیو ہے، اوور ایکٹیو، بہت ایکٹیو. تو یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ بہت ایکٹیو ہے. باقی رہ گئی اب تربیت کی بات، تو اس کی دیکھیں ہمارے زمانے میں یا کچھ ہم سے پہلے بھی اور ہم کے بعد بھی فیملی جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ کا زمانہ ہے، آپ گزر نہیں گئے. تو اس زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. مائیں بچے پیدا ضرور کرتی تھیں لیکن ان کو سنبھالنے کا اور ان کو پالنے کا اکثر انتظام نانیاں دادیاں ہی کرتی تھیں. نانیاں دادیاں ان کو بولنے کی تربیت کرتی تھیں، ان سے بول کے ان کو لفظ ان کے منہ میں ڈالتی تھیں، ان کو کھانا کھلانا سکھاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں. ان کو بچپن سے ہی وہ ان کا مطلب ان کی تربیت کا جو اصل سکول ہے وہ نانی دادی ہوتا ہے. جہاں سے وہ بچہ بولنا سیکھتا ہے، ادب سیکھتا ہے، طریقہ کار سیکھتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو یہ ہے کہ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے. بچہ ماں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ماں نے اور بھی کام کرنے ہیں، ماں نے اسکول بھی لے کے جانا ہے بچے کو، ماں نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے بچوں کو، ماں نے لائبریری بھی لے کے جانا ہے، ماں نے سپورٹ کے لیے بھی لے کے جانا ہے، ماں نے کوئی کلاس پہ بھی لے کے جانا ہے، قرآن کلاس پہ لے کے جانا ہے. یہ ساری ٹینشن ماں کے دماغ میں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو ٹائم دے ہی نہیں سکتی. اس نے ایک کام کیا، ہانڈی پکائی، پھر اس کو پتا اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، پھر اس کو پتا اس کو اسکول لے کے جانا ہے، اسکول سے واپس لے کے آنا ہے، پھر کلاس میں لے کے جانا ہے، ٹیوشن پہ لے کے جانا ہے، اسپورٹ پہ لے کے جانا ہے. یہ ساری ٹینشنیں جب اکیلی ماں پہ ہوں گی تو ماں کیسے وقت دے سکتی ہے اپنے بچے کو؟ دادی نانی تو ہے نہیں یہاں پہ. دادی نانی اگر ایک شہر میں رہتی بھی ہیں تو وہ ہفتے میں شاید ایک بار ملتے ہوں گے یا 2 ہفتے بعد ایک دفعہ. جوائنٹ فیملی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوا جوائنٹ کرتا فیملی تھا. نہیں جیسے پاکستان میں ہے، تھی پہلے پاکستان میں بھی اب کافی نئی جوائنٹ فیملی، لیکن وہاں کا ماحول پھر بھی کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ بچوں کی تربیت ایکچولی ماں دادیاں نانیاں ہی کرتی تھی. آج کل کے زمانے میں ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں ایسی ماؤں کی جو بیچاری سارا دن صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتی رہتی ہیں، لیکن جو مناسب ٹائم بچوں کو دینا چاہیے وہ ان کو نہیں دے پاتی. وہ ڈاکٹر کے پاس تو لے جاتی ہیں، کنڈر گارڈن چھوڑ آتی ہیں، لے آتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کے کبھی بھی نہیں کھیلی. وہ کبھی بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلی، کیونکہ جب وہ گھر ہوتی ہے اس کو اور کام ہوتے ہیں. اس نے بچے نے سو کی یا چوں کی، اس کو لیپ ٹاپ دے دیا، کھانا کھلانے لگے، نہیں کھانا کھاتا، ٹی وی لگا دیا. آپ اس کو بولنے کا موقع دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ بولے گا کیسے؟ تو اس لیے یہ پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں. لیکن جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر ADHD اوپر، اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایکچولی ماں پریگنینسی کے دوران شدید ٹینشن میں رہی ہے. ماں اگر دوران پریگنینسی ٹینشن میں ہوگی تو ان کے بچوں کے دماغ پہ کچھ اس قسم کا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ جو لرننگ کی سیکھنے کی قوت ہے وہ کم ہو جائے. ہائپر ایکٹیو تو ہے، چھلانگیں تو مارتا ہے، صوفے سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. اٹس گڈ سائن کہ بچہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو ہونا چاہیے اس کو، لیکن یہ مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے. یہ صرف آپ کا وقت مانگتا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں. آپ اس کو ہر وقت فون پہ نہ لگا دیں، آپ اس کو ہر وقت ٹی وی پہ نہ لگا دیں، آپ اس کو ہر وقت ان چیزوں پہ نہ لگا دیں، تاکہ وہ اگر آپ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کے کھیلیں گی، چلو لوڈو ہی کھیل لیں، بے شک اس کے ساتھ کارڈ ہی کھیل لیں، وہ جو لفظ آپ بولیں گی وہ سنیں گا اور وہ یاد رکھے گا. ڈاکٹر اس صاحب طرح یہ ہمیں بچپن میں ڈاکٹرز یہ جو بتا دیتے ہیں جی کہ آٹزم ہے، اور حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو پیرنٹس کہاں پہ آ کے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائگنوز ہوا ہے بچہ یہ دراصل ڈائگنوز ٹھیک نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز پہ بلا شرط غیر ایمان لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نفسیات بھی یہی ہے انسان کی کہ خود چونکہ نہ اسٹڈی ہے نہ علم ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لانا تو
پڑے گا. تو خود کیسے فرق محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان سوگ کی کیفیت میں چلا جائے, شوق میں چلا جائے, پریشان ہو جائے, کسی ہومیوپیتھ کے پاس آ جائے, آپ سے رابطہ کر لے وغیرہ وغیرہ؟ میں اسی لیے ساری تفصیل بتا رہا ہوں, بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے. اس وجہ کو دور کریں, اس سسٹم کو چینج کریں. آپ نے پریگننسی کے دوران, میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں بتایا ہے کہ پریگننسی کے دوران آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. آپ کو اچھے میوزک سننا چاہیے. آپ قرآن پاک سن سکتی ہیں, آپ غزلیں سن سکتی ہیں, آپ گانے سن سکتی ہیں, تاکہ آپ کا موڈ بحال رہے, آپ کا موڈ ٹینس نہ ہو, تاکہ آپ کے آنے والے بچے پہ اس کا اثر نہ ہو. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ڈاکٹر آئنسٹائن تھا, اس کو بھی اس زمانے کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ بچہ ADHD ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعد میں وہ کیا بنا؟ دنیا کا ایک عظیم سائنسدان بنا. ہائپر ایکٹیو بچہ ہمیشہ تیز ہوتا ہے, اس کا دماغ بہت چلتا ہے, لیکن اس کو صرف تربیت کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہاں جی صبر کے ساتھ, آپ اس کو ڈے آف نائٹ تو چینج کر ہی نہیں سکتے, کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. اس کی مین آؤٹزم ہے بچے کو, یا ADHD ہے, یا بچہ دھیان نہیں دیتا, یا بچہ پڑھتا نہیں ہے صحیح طرح, بچہ توجہ نہیں دیتا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا ایک دن کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا, اس کو مت پش کریں, اس کی بات مان لیں. ٹھیک ہے, تم کہتے ہو آج نہیں جانا اسکول, اوکے نہیں جانا, کل جانا, پر پرومس کریں اس کے ساتھ. اس طرح سے کھائیں اس کو. یہ نہ کریں کہ وہ کہہ رہے میں نے اسکول نہیں جانا, آپ کہیں کہ نہیں میں تمہیں ٹافی دیتی ہوں, میں تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں, میں تمہیں یہ لے کے دوں گی, میں تمہیں وہ لے کے دوں گی. آپ لالچ دے کے اسکول لے کے جائیں گے اس کو. اگر ایک دن اسکول نہیں جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایک دن کنڈر گارڈن نہیں جائے گا بچہ تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس لیے بچوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں, بچوں کے ساتھ ان کے مطابق بات کریں, کیونکہ آپ کے یہاں پہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, نہ دادی ہے نہ نانی ہے. آپ ہی نے اس کو ڈیل کرنا ہے, آپ ہی نے ان کے ساتھ رہنا ہے, آپ ہی نے ان کی تربیت کرنی ہے, آپ ہی نے ان کو سارا کچھ سکھانا ہے. تو اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا بچے کو ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو ADHD ہو گیا ہے, اس کو آٹزم ہو گیا ہے, اس کی ہم تھراپیز کریں گے, آپ لاکھ تھراپیز کرا لیں, تھراپیز سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. جی ہم یہ بچہ بولتا نہیں, ہم اس کی تھراپی کریں گے, تھراپی کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ایسی مطلب اگر بچہ آپ کا بولتا نہیں ہے, میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے بے شمار علاج کیے ہیں. ایسے بچے جو چلتے نہیں تھے, ایسے بچے جو بولتے نہیں تھے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ ماشاء اللہ شاید کسی کا میرے سے علاج نہ ہوا ہو, میں نے خدا کے فضل سے اس کے بہت علاج کیے ہیں. ان سب کو ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا ان کو ADHD ہے, اس کو آٹزم ہے, اس کو یہ ہے, اس کو فلاں ہے, اس کو ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچہ اگر آپ اپنی پریگننسی میں ٹھیک رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جو بھی بچہ آپ کا اس دنیا میں آئے گا وہ صحت مند ہوگا. دوران پریگننسی میں بار بار یہی دہرا رہا ہوں, میں اپنے تجربے کی بنا پہ دہرا رہا ہوں. میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے کہ دوران پریگننسی خدا را اپنے آپ کو اپنے موڈ کو ٹھیک رکھیں, اپنی ٹینشن کو ٹھیک رکھیں, اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں, دودھ وغیرہ پئیں, جیسے میں نے پہلے کہا میوزک سنیں, گانے سنیں, تلاوت سنیں, تاکہ آپ کا جو آپ سنیں گی, جو آپ کریں گی, آپ کے بچے پہ اس کا اثر ہے. یہ ثابت شدہ بات ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ایسا ماحول پیدا کیا جائے, یا ایسا ٹائمنگ سیٹ کریں کہ 1 گھنٹہ باپ اگر ٹائم دے سکتا ہے بچے کو, وہ اس کے ساتھ کھیلے, اس کے ساتھ باتیں کرے, اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے ٹی وی لگا دیا اور ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ گپیں مار رہے ہیں. نو, ٹی وی بند, لیپ ٹاپ بند, فون بند, صرف اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی کھیلیں. ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے بڑے ہمارے لیے کبھی وہ گھوڑا بنتے تھے, کبھی وہ گھوڑی بنتے تھے, کبھی اوپر چڑھ جو, پیار سے ہمیں وہ تربیت ہماری اس طرح کرتے تھے, ہمیں سکھاتے تھے کہ ایک لفظ, ہم نے ایک لفظ اسی طرح سیکھا ہے. لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے.
اور اسی لیے اس زمانے میں جو کچھ بیماریاں تھیں، آج اس زمانے میں تو بیماری تھی ہی نہیں، آج بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ہر بات پہ ہم بچے کو فوراً اینٹی بایوٹک ٹھوکتے ہیں، فوراً بخار چڑھ گیا 34 39 بخار ہو گیا جی بس اینٹی بایوٹک دے دو اس کو۔ خدا کا واسطہ اینٹی بایوٹک سے بچوں کو بچائیں۔ آپ جتنی بھی ایلوپیتھک دوائیں دیتے ہیں، اگر دیکھیں اگر زندگی بچانی مقصود ہو تو پھر زہر بھی دینا ٹھیک ہے، لیکن بخار اگر خدا نہ خاصہ 104 بھی ہو گیا یا 103 ہو گیا 102 ہو گیا، اس میں قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دوائیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان بچے کو دینا شروع کریں تو خدا کے فضل سے بخار اتر جاتا ہے۔ مثلاً اس میں ہے ایکینیشیا ہے اور فیرم فاس ہے اور کالی میور ہے، یہ 6X میں ملا کے آپ 5 منٹ بعد دیں۔ پھر اس کے ساتھ اگر ٹھنڈ لگ کے بخار چڑھ رہا ہے تو ایکونائٹ، رسٹرکس، پائروجینم اور بیلاڈونا 200 میں ملا کے ہر 2 گھنٹے کے بعد دیں تو خدا کے فضل سے بخار اتر جائے گا۔ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہے، الٹیاں کر رہا ہے اور ساتھ بخار بھی ہے اور لوز موشن بھی ہیں، تو پھر آپ سلفر، پائروجینم، بیلاڈونا ملا کے دیں 200 میں، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بخار بھی اتر جائے گا اور اس کا وہ موشن بھی رک جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر لوز موشن ہو اور پیٹ درد ہو، بخار ہو، کیمفر مدر ٹنچر یا 6 میں یا 30 میں ساتھ ہی کہ خوراک دینی گھنٹے بعد دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس کا وہ لوز موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہائپر ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر مائنڈ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی ہیں، وہ وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ۔ وہ ڈاکٹر بیچارے میرے بھائی ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خدمت خلق کی توفیق دیں سب ڈاکٹروں کو۔ ان کے پاس ایسی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے تو کوئی دوائی دینی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھ کو یہ حق ہے، ہومیوپیتھ صرف اپنی مرضی سے دوائی دیتا ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی دوائیں۔ پھر وہ جب ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے کو ADHD ہے، اس کو آٹزم ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کی تھراپیز کروا لیں، تھراپی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تھراپیز ہرگز اس کا علاج نہیں۔ جیسے میں نے بار بار یہی کہا کہ جی ٹینشن نہیں لینی چاہیے ماں کو دوران پریگننسی، اور دوران پریگننسی اگر ماں باقاعدگی کے ساتھ وٹامن D3، وٹامن A، وٹامن E، اس طرح کے وٹامن جو نیوروپیتھی، جو ہومیوپیتھی طرز پہ بنتے ہیں، بازاری وٹامنز نہیں، جو ہومیوپیتھی طرز پہ ہیں، وہ اگر باقاعدگی سے 1-2 دفعہ دن میں لیتی رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تو ان ماؤں کا، جو بننے والی مائیں ہیں، ان کا منہ ٹھیک رہے گا اور ان کا بچہ بھی خدا کے فضل سے صحت مند ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، ان کے لینے میں قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا۔ بس اگر وٹامن A لیتے ہیں، وٹامن E لیتے ہیں، وٹامن A، E اور D، C نہیں ہے اس میں نا؟ نہیں، C نہیں، تو یہ ملا کے بھی لے سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے فضل سے آپ کا بچہ خدا کے فضل سے صحت مند ہوگا اور طاقتور ہوگا، اور آپ بھی خدا کے فضل سے طاقتور رہیں گی۔ میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، پریگننسی میں، دوران پریگننسی ماؤں کو وٹامن B6 لینا چاہیے، وہ بہت اچھا ہے دوران پریگننسی۔ وٹامن B6 وہ خون کو پورا کرتا ہے، خون کو وہ سیو کرتا ہے، ریزرو کرتا ہے، سیو کرتا ہے، بڑا اچھا وٹامن ہے، لیکن آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ آزما کے دیکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ مجھے دعائیں ہی دیں گی کہ، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہیں گی، صرف دعا دیں گی مجھے، آپ مجھے بھی اور یہ میری ٹیم کو بھی۔ تو باقی یہ ہائپر ایکٹیو بچہ، اس کی اگر آپ تھوڑی سی تربیت کر دیں تو یہ بہت بڑا انسان آگے جا کے بن سکتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں کہ آپ کا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے۔ اگر وہ چھلانگیں لگاتا ہے، اوپر نیچے دوڑتا بھاگتا ہے، اس کو ٹیرنٹولا 200 میں ایک خوراک دے دیں، ٹیرنٹولا۔ اور اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی بہت تنگ کرتی ہے، آپ کو حد سے زیادہ تنگ کرتی ہے، لیکن جب وہ میوزک سنتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کو CPA 200 کی خوراک دے دیں،
وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. مطلب کہ بس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, اس کا مزاج بدلنا شروع ہو جائے گا. کتنا عرصہ دوائی دینی چاہیے یہ سی پی؟ ہفتے میں 1 ڈوز. اچھا, ہفتے میں 1 ڈوز, ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں اصل میں دوائی دینے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ 1 ڈوز یا 2 ڈوزیں دیں, پھر ویٹ کریں اس قسم کی بیماریوں میں, کیونکہ یہ آپ زور بازو سے تو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اسی نے ٹھیک کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے ہی ٹھیک کرنا ہے. خدا تعالیٰ ہی ان دوائیوں, یہ دوائیاں تو صرف ٹون اپ کرتی ہیں, فضل خدا ہی کرتا ہے. تو ایسے ہی مطلب چیزیں جو ہیں, چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں. ماں کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, ٹینشن نہیں لینی چاہیے, پیار دینا چاہیے. ایسے بچوں سے پیار سے ملنا چاہیے. اس کی ضد بھی کبھی مان لینی چاہیے, نہ کہ ہر دفعہ اس کو ہی ڈانٹے کہ نہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا, تم نے ایسے نہیں کرنا. تو ایسے کیا ایک مطلب کئی مائیں لگا بھی دیتی ہیں, ہمیں بھی لگتی تھی ویسے تو, لیکن تو وہ بچے کو کبھی کبھی لگا دینا بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے. چھوٹا موٹا, زیادہ نہیں, چھوٹا موٹا ایک آدھ اس کے پسکوں پہ ایک آدھ چپیڑ لگا دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنا نہ ماریں کہ وہ بچہ مطلب اس پہ نشان پڑ جائیں. صرف اس کو سمجھانے کی خاطر تھوڑا بہت اگر آپ اس کے پسکوں پہ 2-4 لگا بھی دیں تو اس کا پتہ ہوگا کہ مجھے ماں مارے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے کہ جی وہ بس صرف اپنا ماڈرن لائف سٹائل چینج کریں, بچے کو وقت دیں. آپ بچے کو وقت دیں کم از کم 1 گھنٹہ ڈیلی, آپ کا بچہ خدا کے فضل سے بہت تربیت یافتہ ہو جائے گا. کل آپ کو جب وہ جوان ہوگا تو آپ اس پہ فخر کریں گے. اپنا ٹائم بچا لیں, اور کاموں سے ٹائم بچا لیں. جتنے میں نے دیکھے میں نے سارے گنوائے ہیں, مجھے پتہ ہے. میں آئی سیلوٹ سب ماؤں کو, میں سیلوٹ کرتا ہوں جو یہاں کی مائیں ہیں. یہاں ان کی ماؤں پہ بہت بڑا بوجھ ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں. تو میں سیلوٹ کرتا ہوں ایسی ماؤں کو. وہ بیچاری بہت ٹائم دیتی ہیں اپنے بچوں کو, لیکن پراپر ٹائم 1 گھنٹہ نکالنا ہے آپ نے. اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی, آپ اس کے ساتھ صرف ہر چیز کے بغیر آپ نے صرف اس کے ساتھ کھیلنا. کوئی فون نہیں, کوئی لیپ ٹاپ نہیں, کوئی میوزک نہیں, کوئی کچھ نہیں. صرف اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کی حرکتوں جیسی حرکتیں کریں, اس کی تربیت کریں جیسے کہ آپ کی تربیت آپ کی دادیوں اور آپ کی نانیوں نے کی ہے, اسی طرح سے. یا جس طرح ہماری تربیت, ہماری دادی تو ہماری نہیں ہے, ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکی تھی. تو نانی ہماری, اللہ بخشے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے ہماری بہت تربیت کی ہے, حد سے زیادہ تربیت. تو اس لیے آپ نے صرف ٹائم دینا, کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے, نہ ہماری والدہ ٹائم دیتی تھی. سچی بات ہے, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. اتنا بڑا گھرانہ تھا, اتنا وہ ہمارا لوگوں کا آنا جانا, ذمہ دارا تھا ہمارا, اور یہ وہ. تو ہماری نانی نے ہمیں بہت ٹائم دیا, ہماری بہت تربیت کی. اس لیے یہ مطلب کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے کہ آپ کا بچہ ADHD ہے, یا دیکھیں اگر آپ کا بچہ دھیان سے پڑھتا نہیں ہے, توجہ نہیں دیتا, اس کو ایسڈ فاسٹ 30 میں اور کالی فاسٹ 12X میں یہ اس کو کھلانا شروع کریں, ساتھ ساتھ اس کو پڑھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی توجہ ہونی شروع ہو جائے گی. ایسڈ فاسٹ 30 میں دن میں 2 دفعہ, کالی فاسٹ 12X میں دن میں 2 دفعہ, ٹھیک ہے, اور لیسیتھین 12X دن میں 2 دفعہ, یا 6X میں یا 12X میں کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی دوائیں آپ اپنے بچوں کو ایز اے فوڈ سپلیمنٹ دے سکتی ہیں. یہ دوائیں کوئی ایسی دوائیں نہیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکیں. یہ دوائیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے آپ کے بچے کو فائدہ دیں گی. آپ دن میں 2 بار دے رہے ہیں, 1 مہینہ 10 دن 15 دن 20 دن دیں, پھر 8-10 دن چھوڑ دیں اس میں, اس کے بعد پھر شروع کر دیں. مطلب کنٹینیوسلی آپ نے کوئی سال 2 سال 4 سال نہیں کھلانی, لیکن اسی طرح وقفے کے ساتھ ساتھ آپ کھلاتی رہیں گی. آپ کا بچہ ڈاکٹر عبدالسلام بنتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اور ساتھ دعائیں آپ کی, اور ساتھ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن سکتا ہے. تو
اس لیے آپ گھبرائیں نہیں ہرگز. اگر آئنسٹائن کو اس زمانے میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو ADHD ہے، وہ سائنسدان بن سکتا ہے، تو ہمارے بچے کیوں نہیں جن کے ساتھ بے شمار دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ پھر بے شمار ہم دوائیں بھی بتا رہے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. دیکھیں میں نے آج بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو، تو یہ صرف اسی لیے کی کہ یہ سب لوگ میرے بہن بھائی ہیں. تو اپنے بہن بھائیوں کو جس طرح میں سمجھاتا ہوں، اسی طرح میں اپنے سننے والے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ خدا را ہرگز فکر نہ کریں. آپ کے بچے بیمار نہیں ہیں، آپ کے بچوں کی تھوڑی سی تربیت ہونے والی ہے، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کہیں گے اگر آپ کا بچہ خدا نہ خاصا ہائپر ایکٹیو ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہائپر ایکٹیو ہے، آپ کو کوئی دوائی دے دے گا تو وہ ڈل ہو جائے گا، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ہرگز نہیں. آپ یہ پسند ہی نہیں کریں گی ہرگز کہ آپ کا بچہ ڈل ہو، کہ جہاں جس کو بٹھایا اس کو، جہاں جیسے بیٹھا اس کو بٹھا دیا. جیسے وہ ڈپریشن کے مریضوں کو کہ ڈاکٹر اینٹی ڈپریشن گولیاں دیتے ہیں، وہ ڈپریشن کا مریض وہ گولی کھا کے تو ٹون ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے میں ٹھیک ہو گیا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف اس کا دماغ معاف ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس لیے یہ جو ADHD اور آؤٹزم ہے، اس میں مجھے کرتی ہیں بہت ساری مائیں فون اور بڑی پریشان ہوتی ہیں، لمبے میسیجز کرتی ہیں. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں ایک پروگرام کروں گا اس پہ، آپ میرا پروگرام سن لیں، تاکہ میں ہر ایک کو باری باری میں جواب نہیں دے سکتا، تو ایک ہی جواب ہر ایک کو دینا ممکن نہیں ہے بڑا ڈاکٹر صاحب، دن میں بڑا درجنوں کے مشکل حساب ہوتا ہے. سے میسج آ رہے ہوتے ہیں اور کالز بھی الگ سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس ممکن لیے نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو میں نے کھل کے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے کہ یہ ہرگز مینٹل ڈس آرڈر نہیں، بیماری نہیں ہے. آپ کے بچے کو دماغی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جو ADHD اور آٹزم وغیرہ، یہ صرف دماغ کو سیدھے راستے پہ لانا ہے. تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہومیوپیتھک دوائیوں کا ایک دریا دیا ہوا ہے کہ ہر سمٹم کے ساتھ دوائی دی جا سکتی. مثلاً آپ کا بچہ رات کو ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رات کو اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ اس کو اسٹریمونیم کھلائیں 30 میں یا 200 میں. اگر آپ کا بچہ رات کو چلتا ہے، اٹھ کے مطلب چلتا ہے اور جا کے پھر لیٹ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ آپ دیکھ لیتی ہیں لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے لیے کالی بروماٹم دوا ہے. آپ کالی بروماٹم 200 میں 1-2 خوراکیں دیتے ہیں اس کو، تو ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی یہ جتنی بھی علامات ہیں، ان صرف علامات نوٹ کیا کریں کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے. اس کے کرنے پہ خدا نے ہر دوائی ہومیوپیتھی میں دی ہوئی ہے، اس کی ہر حرکت پہ. اگر اس کو خوف ہے، یہ اسٹریمونیم خوف کی بھی دعا ہے. اگر وہ ڈرتا ہے، اگر آنے والے وقتوں سے ڈرتا ہے بچہ، اسکول جانے سے ڈرتا ہے بچہ، ایکونائٹ دیں، ارجنٹم نائٹریکم دیں، چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ایک دن وہ نہیں جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس لیے بچے کی ہر ضد اس کو زبردستی نہ منوائیں، اس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں. کبھی اس کی مان لی، کبھی اس کی منوا لی. لیکن اگر آپ جب سختی کریں گے اس طرح کی کہ اس کو ہر بات اسی سے منوانی ہے، تو وہ چڑھ جائے گا. تو پھر اس کا دھیان کیسے ہوگا؟ پھر اس کا دھیان ہوگا کہ میں نے ٹی وی کب دیکھنا ہے، میں نے لیپ ٹاپ پہ کب بیٹھنا ہے، ماما مجھے فون کب دے گی، بابا مجھے فون کب دیں گے. پھر وہ ان باتوں پہ اسی انتظار میں رہے گا. تو گھر گھر کے مسائل ہیں ویسے تو اس لیے ان میں ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کے بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے، آپ اس کے سمٹم نوٹ کریں اور کسی بھی ہومیوپیتھ کو بتائیں آپ، تو اس کے لیے وہ آپ کو بہترین دوائی آپ کے لیے تجویز کر کے دے گا آپ کے بچے کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو کئی بچے ہوتے ہیں وہ جھولے سے ڈرتے ہیں، جھولے میں ڈالو تو چیختے ہیں، ان کو بوریکس دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کئی بچے ہوتے ہیں وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈرتے ہیں، سیڑھیاں اتریں گے تو ڈریں گے، ان کو بوریکس دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کئی بچے ہوتے ہیں جب وہ کبھی پل کے اوپر چڑھیں یا کہیں پل سے گزرنا ان کا، تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں نیچے نہ گر جائیں، تو اس کے لیے ارجنٹم نائٹریکم دیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ساری میری تجربات میرے سارے تجربات ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو.
میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے تجربات بچوں پہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کی میں دوائیں بتا رہا ہوں. میں ایسے ہی مطلب آپ کو یہ جو دھڑا دھڑ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وہ فلم میرے دماغ میں چل رہی جن جن بچوں کو میں نے جو دوائیں دی ہوئی ہیں. اور جو اس کے بعد بچے خدا کے فضل سے یہاں تو بچے تھے ان کو یہاں کے اسکولوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ بیچارے ان کے ماں باپ ان کو لے کے انگلینڈ چلے گئے. آج وہ بہترین عہدوں پہ کام کرتے ہیں. دونوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کہتا جی آپ لوگ تو وہ کیا ریال بھی نہیں کر سکتے، آپ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. اتنے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. لیکن وہ جب یہاں سے UK شفٹ ہو گئے، اتفاق سے میں بھی وہیں تھا. پھر میں نے کچھ عرصہ ان کا علاج کیا، خدا کے فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ان چیزوں سے. آج وہ بادشاہ بہترین عہدوں میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی ہی آپ نے گہری باتیں بتائی ہیں، اور جو پیرنٹس ہیں ان کو آپ نے حوصلہ دیا ہے، اور خاص طور پر آپ نے بچوں کے ساتھ جو ہمدردی کے ساتھ اپنے باتیں کی ہیں ان کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کے لیے ہم بہرحال ایک بات جو ہم ہر پروگرام میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس دفعہ پھر بتا دیں کہ یہ جو ساری دوائیاں ہوتی ہیں یہ جنرل دوائیاں ہوتی ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ ان معاملوں میں ہومیوپیتھک جو ہے وہ ہم نے آزمائی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ نظر آیا ہے اور بہت اچھا رزلٹ نظر آیا ہے. لیکن اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بغیر پراپر نالج کے آپ یہ دوائیاں اندھا دھند استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے ہم آپ کو بہرحال یہی درخواست کریں گے کہ اپنی بیماری اپنی علامات بتا کر اس کے مطابق آپ دوائی تجویز کروائیں اور استعمال کریں. انشاءاللہ فاقہ ہوگا. خود سے دوائیاں بغیر احتیاط کے بغیر نالج کے یوں ہی خواہم خواہ استعمال نہ کریں جو نقصان بھی دے سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. وائٹامنس کے بارے میں سوال آئے تھے جی کہ اس کا نیکسٹ پروگرام کب آ رہا ہے. پچھلا ہفتہ سفر کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے. اس ہفتے بھی سفر میں ہیں ہم اور ہزاروں میل دور ہیں گھر سے، لیکن کوشش کی ہم نے کہ آج کا پروگرام ہم کر سکیں اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مس نہ ہو. تو آنے والے دنوں میں ہم وائٹامنس کے اوپر پروگرام لے کر آئیں گے. جو مردانہ کمزوری ہے اس کے اوپر بھی پروگرام ہمارا ڈیو ہے، اور بچوں کے اوپر جو سوالات ہونے ہیں مختلف جو آئے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی ہمارا پروگرام ڈیو ہے. یہ 3 پروگرام اگلے آنے والے تسلسل کے ساتھ پیش ہوں گے. دیکھیں گے کون سا پروگرام پہلے ہو سکتا ہے، کس پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو نشر کریں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. جو SOPs آپ کی حکومت نے، آپ کی ڈاکٹرز نے آپ کو بتائی ہیں ان پر بھرپور عمل کیجیے. خود بھی محفوظ رہیے، اپنے ماحول کو اپنے بزرگوں کو محفوظ رکھیے. اجازت دیجیے گا. شب بخیر.